صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بغیچے میں بیٹھا ہوا ہے اور بعض جگہ آیا مدینے کی گلیوں میں پھر رہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت آ گئے. عمر کیا بات ہے؟ صدیق بتا تو اس وقت کیوں پھر رہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں دو دل کے فاقے نے میرا گھر میں بیٹھنا مشکل کر دیا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے صدیق اکبر اگر تیرا حال ہے تو عمر کا بھی یہی حال ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا صدیق عمر کیا بات ہے؟ کہنے لگے دو دل کا فاقہ، تین دل کا فاقہ. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیا کروں میرا بھی آج 5 دن کا فاقہ ہے. یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں تھی، یہ اپنے بڑوں سے سنا. قیامت کا دن اللہ کا نبی جب آپ کو مجھے حوض کوثر پر کھڑا دیکھ کے او لوگوں اس یہ جملہ یہ بات تمہیں عبدالحنان صدیقی بتایا کرتا تھا، پھر احمد صاحب بتایا کرتے تھے، پھر حبیب الرحمان صاحب بتایا کرتے تھے، پھر حسن صاحب بتایا کرتے تھے. یہ باتیں جھوٹی، ان کی تم نے داڑھیوں کا خیال نہ کیا، ان کی پگڑیوں کا خیال نہ کیا، اللہ کا قرآن ان کے سینے میں تھا خیال نہ کیا. اور ظالموں بتاؤ 5 دل کے بھوکا رہ کر میں امت کو نہ بھولا، تم نے ہر سانس پہ مجھے بلایا. بتاؤ تمہیں کیا میرے پہ ترس نہیں آیا تھا؟ پھر دنیا انسانیت وہ منظر دیکھا جب سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ تشریف لے گئے. ابو ایوب انصاری کو مکان پہ نہ پایا. کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی کلمہ پڑھنے والی ہوں، کہ تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. اللہ کا نبی اپنے یاروں کے ساتھ آیا، سامنے بغیچے میں بٹھا دیا. اللہ کے نبی آپ کھجوریں نوش فرمائیے، کھانا ابھی تیار کرتی ہوں. جب کھانا تیار ہوا اتنے بے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. کھانا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا. روٹی تھی، ستو تھا، یہ اللہ ہی جانے، کھجور تھا یا سالن تھا اللہ ہی جانے. علماء فرماتے ہیں ایک روٹی پر آپ نے سالن رکھا. فرمایا یہ میری فاطمہ بیٹی کے گھر دے آؤ، تیرا 2 دل کا فاقہ، تیرا 3 دل کا فاقہ، میرا 5 دل کا فاقہ، پتہ نہیں میری بیٹی کے کتنے دل کا فاقہ ہے. جب یہ باتیں تمہیں سنائی دیتی تھی بتاؤ میرے قرآن کے لیے تمہاری جیب سے 500 روپیہ کیوں نہیں نکلا؟ اور ظالموں کیا لینے آئے؟ عبدالحنان تجھے یہ واقعہ سن کے میرے پہ ترس کیوں نہیں آیا ہے؟ اللہ میں اس کی زندگی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں اس کی زندگی آپ کو بتلا رہا ہوں، جس کے چہرے کو خدا والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہتا ہے، جس کی آنکھوں کی روشنی کو ما زاغ البصر وما طغیٰ کہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. جس کے سینے، جس کی بلندیوں کو الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ اکبر. کبھی کہہ رہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کبھی ردا کو، کبھی کملی کو مزمل مدثر کہہ رہے، کبھی اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہہ رہے، کبھی کردار کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ رہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ اکبر. بیٹیوں کے قاتلوں کے لیے اٹھتے ہوئے دو ہاتھوں کو اللہ اکبر. بدر کے اندر آنے والوں کو روٹی کھلاتا، کوئی کھلانے والے کو ان کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کرنے والے کے منظر کو دیکھ کر عرش والا قرآن میں کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمہیں ترس نہ آیا؟ جانور گلی کے کنارے زخمی لیٹا ہو، بلی لنگڑی چل رہی ہو میرے عزیزو اللہ اکبر. حتیٰ کہ میرے عزیزو جو بیل تم اپنے کھیتوں میں لے کے جاتے ہو اگر وہ بھی لنگڑا ہو کے چلنے لگ جائے اس پر ترس کھا کے تیل پہ مالش کرتے ہو. قرآن والے لٹتے رہے، پٹتے رہے، قرآن والے مظلومیت کی داستانوں کو رقم کرتے رہے. بتا تجھے گلی کے کتے پہ ترس آیا، میرا قرآن پڑھنے والے پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تیرا دل کہاں چلا گیا تھا؟ چہرے کی رونق تو مجھے نظر آئی لیکن تیرا دل اس وقت بھی مجھے مردہ مردہ نظر آیا. چہرے کی رونق کو بنانے والوں، کپڑوں کی رونق کو بڑھانے والوں، مکان کو خوشنما بنانے والوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دنیا تیرا چہرہ دیکھ کر متاثر ہوتی ہے، میری رحمت تیرا دل دیکھ کے متاثر ہوگی. جاؤ اور اچھال کے
بازار میں چلے جاؤ، تمہیں اپنے چہرے کو بنانے کے لیے تمہیں کیا کیا سامان نظر آئے گا، اور کسی دکان کے اوپر جا کے دل بگڑ چکا ہے، یہ اللہ کی کو نہیں پہچانتا، اللہ کے حبیب کو نہیں پہچانتا، یہ قرآن کے احکامات کو نہیں پہچانتا، اس کا قرآن سننے کو دل نہیں کرتا، روزے رکھنے کو دل نہیں کرتا، تراویح پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ بتا اس دل کی مرض، اس کی دوا کیا تیرے پاس ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کسی مولوی سے دعا کر۔ اگر دل کے مرض کے لیے مولوی کی دعا اللہ کا فضل ضروری ہے تو تیری زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے مولوی کا کردار بھی ضروری ہے۔ آج جب یہ رومال بچوں کے سر پہ سجے گا، میرے عزیزو فلانی جگہ سے فلاں کا بیٹا دستار بندی ہو رہی ہے، کسی نے 11 مہینے میں، کسی نے 10 مہینے میں، کسی نے 8 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اللہ اکبر! آج وہ بچے تمہارے شاگرد ہمارے، لیکن شاگرد نے اپنے بچوں کی طرح انہیں سنبھالا۔ بتاؤ جب اس کے سر پہ یہ پگڑی بنے گی پھر عالم بنے گا، پگڑی کسی اللہ والے کے ہاتھ سے بنے گی۔ اللہ اکبر! ایک بچے کے لیے ہم نے اتنے بڑے جلسے کا اہتمام کیا، پھر میرے عزیزوں بڑے بڑے اللہ والوں کو بلایا، بڑے بڑے خطیبوں کو بلایا۔ بتاؤ تو صحیح، جب اس کے سر پہ پگڑی بندی تو آپ سے سبحان اللہ کہلوایا۔ اللہ اکبر! اللہ کے بندے نے، ولی کامل نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور یوں کہا اللہ تجھے دین میں ترقی عطا فرماوے، اللہ تجھے عالم بنائے، اللہ تجھے شیخ الحدیث بنائے، اللہ تیری ساری دنیا کی زندگی کے دکھوں کو معاف ختم فرما دے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزوں آپ نے وہ بچہ ہمارے حوالے کیا جسے پاؤں کا جوتا پہننا نہیں آتا تھا، پیشاب کر کے استنجا کرنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے وہ بچہ ہمارے حوالے کیا جسے ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے وہ بچہ ہمارے حوالے کیا جسے سپارہ سیدھا پکڑنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے بچہ اللہ اکبر وہ ہمارے حوالے کیا جو مدرسے کی دیوار سے، مدرسے کی باؤنڈری سے، مدرسے کے دروازے سے اندر آیا، جو امی امی کرتا آیا تھا۔ ہم نے اللہ کے آگے رو رو کر اس کی پر ایسی محنت کی، آپ نے امی امی کرتا روتا ہمارے پاس چھوڑا۔ جب مدرسے سے باہر نکالا، رب اکبر کی قسم ہے اس کے کردار سے بھی اللہ اللہ نظر آ رہا تھا، اس کی زبان پر بھی اللہ اللہ آ رہا تھا۔ آؤ ہمارے ان قبروں میں جھانک کے دیکھو، کوئی ہمارے پاس مشین نہیں، کوئی ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم نہیں، ان کو لٹانے کے لیے کوئی چارپائی کوئی نہیں، ان کے سر کے لیے کوئی نیچے رکھنے کے لیے تکیہ کوئی نہیں، ان کے پاس گدا کوئی نہیں۔ یقین جانو اللہ اکبر! او میرے عزیزو، جس بجلی کی روشنی کے اندر اللہ نہ کرے معذرت کے ساتھ ہم تاش جوا، اللہ ہمیں دور رکھے، جو کرتے ہیں اللہ ان کو بھی بچاوے، جس روشنی میں ہم تاج جوا کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر آپ کی اتنی تنگ نظری کی وجہ سے ہمارے پاس قرآن حدیث پڑھانے کے لیے وہ روشنی بھی موجود کوئی نہیں۔ میرا اپنا مدرسہ، کل ہمارے محترم صاحب کہہ رہے تھے مولانا 96,000 روپے گیس کا بل آیا، 96,000 روپے کا۔ ادھر سکال کے اندر کہہ رہے تھے مولانا ہر مدرسہ ہمارا ہر قسم کا گیس کا بجلی کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ میں دارالعلوم نواب شاہ میں گیا، کبھی اس محترم نے سوال نہ کیا، اس دن وہ بھی رو پڑا کہ مولانا 3.5 مہینے ہو گئے، اللہ اکبر گیس کا میٹر کٹ گیا، لکڑیاں کہاں سے لے کے آئے؟ میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے 10 لاکھ روپے بل آیا تھا، ہم نے گیس استعمال کرنا چھوڑ دی، اور بتاؤ آپ ہمارے سے کس چیز کا بدلہ لوگے؟ ہم سارا سال میں ایک مرتبہ آپ کو پریشان نہیں کرتے، آپ سے عرض کرتے ہیں، سارا سال ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابا مرے گا، ہم اللہ انہیں زندگی دے، ہمارا کردار اہم ہوگا، سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے، جنازہ پڑھانے میں، غسل دینے میں، کفن کا طریقہ بتلانے میں، جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتلانے میں، بچہ پیدا ہوگا اذان دینے کے لیے ہم آگے آئیں گے، بیمار ہوگا دعا کرنے کے لیے ہم آگے آئیں گے۔ کتنا مجمع آ کے صلوات پڑھا رہے، کتنا مجمع آ کر میرے عزیزو یہاں میرے عزیزو اللہ اکبر درود شریف پڑھوا رہے، حضرت جی پھوکا چا مارو، صلوات چا پڑھو، بچی کے رشتے کے لیے پریشان ہو دعا چا کرو۔ میرے عزیزو بتاؤ اگر ہمارے کردار کو ہمیں عزت تم دیتے ہو، جو عزت دعا کے وقت دیتے ہو، باپ کے جنازے کے وقت دیتے ہو، وہ میرے عزیزو عزت تم ووٹ کے وقت ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ پھر مجھے لگ رہا ہے یہاں کا تمہارا میرا ایمان اور ہے، اور باہر نکلنے کے بعد آپ کا میرا مزاج اور ایمان اور ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو تو صحیح، بس مجھے ایسی سنجیدگی چاہیے۔ آپ نے جب ہمارے سے مطالبہ کیا
چینی کی فیکٹری سے میرے عزیزو وہاں سے آپ نے چینی مانگی، آٹے کی مل سے آپ نے آٹا مانگا، میرے عزیزو ہمارے سے بھی آپ نے کچھ مانگا تھا، آپ کا میرا ایگریمنٹ ہوا تھا، آپ کا میرا سٹامپ پیپر ہوا تھا، آپ کا میرا پرو نوٹ ہوا تھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، پھر اس پر ضمانتیوں نے بھی دستخط کیے تھے۔ آپ نے کہا تھا مدرسہ بنا رہے ہو، ہم نے کہا جی، آپ نے کہا تعاون کریں گے، کہا جی، ہم نے کہا تعاون کریں گے، کہا جی، ہم تعاون اس شرط پہ ہوگا، آپ ہمیں قرآن کے حافظ دو گے، آپ شیخ الحدیث دو گے، آپ قرآن کی تفسیر پڑھانے والے دو گے۔ بتاؤ ہم نے کبھی آپ کو جواب دیا؟ غنڈہ گردی ہم کریں گے، آپ ہمارے لیے دعائیں کرو گے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اصلاح کے لیے دعائیں کریں گے، اقتدار کی کرسی کے لیے دعائیں ہم نے کی، آپ کی عزت بڑھ جائے ہی دعائیں ہم نے کی، اللہ کے آگے ہاتھ ہم نے اٹھائے، آپ نے کہا ہمیں ختم نبوت کے چوکیدار بھی یہیں سے چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا صحابہ کا دفاع کرنے والے چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا قرآن پر مر مٹنے والے چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا ختم نبوت کے چوکیدار چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا محافظ وطن چاہیے۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج پوری دنیا کا کفر جو گیدڑ بھپکیاں مار رہا ہے، آرمی چیف تھا، اللہ تیرے عہدوں میں برکت عطا فرمائے، قرآن والوں کو مایوس نہ کرنا، مدرسے والوں کو مایوس نہ کرنا، نفاذ شریعت کا نظام لانے والوں کو محفوظ نہ کرنا، رب اکبر کی قسم ہے، لوگ تیرے سامنے پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے، ہم رات کے اندھیروں میں تیری وردی کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعائیں کریں گے۔ لیکن ہمیں شرم آتی ہے، اتنی بڑی ریاست اسلامی ہونے کے باوجود بھی فلسطین اللہ اکبر ہمارے سے مایوس ہو گیا ہے، کشمیر کی بیٹیوں نے ہمارا نام لے کر دعائیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ سکھوں کی، ہندوؤں کراڑوں کی، انگریزوں کی قید کے اندر اللہ اکبر قیدی مرد نہیں خواتین نے بھی اللہ اکبر ہماری طرف دیکھ کر رو کر مایوس ہونا شروع کر دیا ہے۔ پیر جی موبائل کے اوپر ایک کلپ آیا تھا، پوتے دوتروں کے جنازے آگے پڑے تھے اور دادا انگلی سے یوں کر کے کہہ رہا تھا، او میرے بچوں، یہاں ہماری سنوائی کوئی نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے محسن نبی کے سامنے انگلی اٹھا کے نہیں ادب سے شکایت کر دینا، ہم خون کی ندیوں میں نہاتے رہے، تیرے امتیوں کو ہمارے پہ ترس کوئی نہیں آیا ہے۔ جس ملک کے اندر برگر پیزے کی ڈیمانڈ تمہارے عزیزو ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے، گھر آ کر وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، کیا ان بے ایمانوں نے، ان کے مالکوں نے اعلان نہیں کیا تھا ایک فلسطینی شہید کرو، ایک آدمی کی ڈیل تمہیں مفت دی جائے گی؟ اللہ اکبر، مسلمان کا ایمان، مسلمان کی عزت اتنی کمزور ہو گئی جس کی عزت کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے بلند کیا۔ بیت اللہ تو عظمت والا، بیت اللہ تو شانوں والا، تو نور کی تجلیوں والا، اللہ اکبر، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اس کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ آج میرے عزیزو اس کی عزت کا سودا ایک ڈبل روٹی ایک برگر کے اوپر ہو گیا۔ اگر حضور نے سوال کر لیا جس امتی کے تحفظ کے لیے اللہ اکبر میں رو رو کے آیا، بتا اس امتی کے لیے تو نے کیا کردار ادا کیا؟ تیرے بچے میں دیکھا کرتا، اللہ دکھایا کرتا تھا، اللہ کہے گا میں دیکھا کرتا تھا، تیرے بچے کس روش کا شکار ہے۔ مولانا میں یہاں ایک اور عرض کر کے جاؤں گا، مجھے آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے، مجھے آپ سے ایک عرض کرنی ہے، آپ حضرات سے مجھے یہ بتاؤ، ابھی جس بچے کے سر پہ پگڑی بندھے گی جب ہم تمہارے حوالے کریں گے، بتاؤ اس بچے کی اس پگڑی کی ضمانت تمہارے پاس کیا ہے؟ گلا اس سے نہیں کہ گلشن تیرے میرے گھر کے اجڑ گئے، ہم نے تو آباد گلشن جس کے لبوں پر ہر وقت قرآن کی آیتیں تھی، جس کے اندر قرآن کی آیتوں کا گلدستہ تھا، ہم نے ادب کے ساتھ پگڑیاں باندھ کر سینے سے لگا کر دعائیں دے کر ہم نے وہ بچہ تمہارے گلشن کے حوالے کیا۔ 6 مہینے کے بعد اس حافظ قرآن بچے کو دیکھا، خدا پاک کی قسم آنسو نکل گئے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ محنت کرنے والے کی محنت میں فرق آیا یا سنبھالنے والے کی ذمہ داری کے اندر فرق آ گیا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو بچہ ہم نے قرآن کا حافظ بنا کر اللہ کے فضل سے تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے گھر کے اندر اسے بٹھا کر اس قرآن کے گلشن کو، اس کے سینے کو کیوں اجاڑ دیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
المیہ یہ نہیں، مصیبت یہ نہیں کہ بچے قرآن نہیں پڑھتے، جنہوں نے قرآن زبانی یاد کیا تھا جب تمہارے گھروں میں آئے وہ بچے قرآن کیوں بھول گئے؟ لگتا ہے یا باپ کی کمائی میں کمی آ گئی یا پکانے والے کی ہاتھوں میں کمی آ گئی۔ ہم نے تمہارے مالوں کے صدقے لے کر تمہارے بچوں کے سروں پر سونے کے تاج پہنوانے کی اللہ سے ذمہ داری لے لی۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، جس بچے کے سر کے اوپر سونے کا تاج پہنانا چاہیے تھا، معاشرے کی روش کے اندر بیٹھ کر بتاؤ اس بچے کے گلے میں جوتیوں کا ہار کس نے پہنوایا؟ بابو جی آج میں آپ کو اٹھنے نہیں دوں گا، پیر میرا مجھے دعائیں دیتا رہے۔ آج میرے عزیزو یہ احساس ذمہ داری قبول کرو، ورنہ اللہ کی عدالت میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھ رہے میرا رب، یہ ذمہ دار اپنے گھر کے لیے 50 من گندم لے کے جاتا تھا، اسے 50 کلو آٹا اس نے قرآن والوں کا نہ دیا۔ آمنہ کے لال تو بتا کہ اللہ مجھے تو پہلی شکوہ ہے ان ظالموں کو، میرے پہ ترس نہ آیا، میرے قرآن پڑھنے والوں پہ انہیں کیسے ترس آئے گا؟ حوض کوثر میرے پاس پینے کے لیے آیا، شفاعت میرے پاس لینے کے لیے آیا، سفارشی مجھے بنانے کے لیے آیا، اور ظالمہ بتا بتھا کس کا لے کے آیا ہے؟ تجھے گھر کے اندر کتے بندے پس نظر آئے، تجھے گھر کے اندر کتے تیرے بو بو کریں وہ تجھے اچھے لگے، گدے ہانکے وہ اچھے لگے، بیل گائیں بولے وہ اچھے لگے، بکریاں میں کریں تجھے وہ اچھی لگے، کبوتر گو کرے تجھے وہ اچھے لگے، مرغا ککڑو کڑو کرے تجھے وہ اچھے لگے، اور ظالموں تم نے سانپ کو پالا، بتاؤ میں محمد کی سنت کو کیوں نہ سنبھالا؟ معاف کرنا، میں بار بار ظالم کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، ہم تو سارے مظلوم ہیں، ہمارے پاس محنت ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، راستہ بتانے والے مسیحائی جب ڈاکو بڑھ جائیں، بتاؤ پھر حفاظت کون سے رستے پر ہوگی؟ آپ نے کہا رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی مسجد کا محراب خالی نہ ہو، ہم نے کہا دعائیں آپ دو۔ آپ نے کہا جمعۃ المبارک میں کوئی ممبر خالی نہ ہو، ہم نے کہا ذمہ داری ہے دعائیں آپ دو۔ آپ نے کہا بچے 10 پیدا کریں گے، اذان دینے والے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ماں باپ مرے قرآن پڑھنے والے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، غسل کرنے والے دو، کروانے والے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، جنازہ پڑھانے والے دو، ٹھیک ہے۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، جس چیز کا آپ نے ہمارے تقاضا کیا، بتاؤ کیا اس چیز کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے؟ ہم نے کہا الحمدللہ، جی میں حاضر، جی میں حاضر۔ آپ نے فون پہ بلایا ہم حاضر ہو گئے، آپ نے میسج پہ بلایا حاضر ہو گئے۔ بتاؤ بتاؤ، پھر آپ نے ہمارے سے جو مطالبہ کیا، قسم اللہ کی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے آپ نے مطالبہ کیا، تم ہماری ڈیمانڈ پر، ہماری خواہش پہ پورا نہ اترے، میں تقریر چھوڑ کے ادھر سے باہر نکل جاؤں گا۔ اگر ہر تمہارے مطالبے پر ہم نے لبیک حاضر حاضر کہا، پھر ہم نے بھی تو تمہارے سے مطالبہ کیا تھا۔ بتاؤ بتاؤ، تم اس عہدے کو کیوں چھوڑ گئے؟ تم نے اس مطالبے سے ہاتھ کیوں اٹھا لیے؟ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ مدارس عربیہ، دارالعلوم محمدیہ رجحان، شیخ الحدیث حضرت درخواستی، اسلام مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ بس آخری باتوں میں بات چل رہی ہے، پھر پیروں کی دعا لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ پیر جی کوئی ایسی دعا دے دا تیری دعا، آپ کی دعا کا سایہ پورا سال ہم پہ رہے۔ اور لوگوں، ہم نے پیسے لینا شروع کر دیے، دعائیں لینا ختم کر دی۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، پیسہ قبر تک ساتھ جائے گا، دعائیں آپ کی میری حوض کوثر تک ساتھ جائیں گی۔ آپ نے کہا مطالبے، بتاؤ آپ کا مطالبہ ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہو، اذان دینے کے لیے دکاندار کے پاس لے جاتے ہو، ہمارے پاس آتے ہمیں بلاتے ہو۔
100 صفیں جنازے کی بندی پڑی ہوتی ہیں، اسی مولوی کو صفوں کو چیرتا ہوا آگے لے کے آتے ہو، ہے ہمت جنازہ پڑھانے کی؟ بات فجر کی ہو، ظہر عصر مغرب عشاء کی ہو، اور میرے پیارو تمہیں رات کے اندھیرے میں گلی میں کتا نظر نہیں آتا، فجر سے پہلے تمہیں مؤذن اذان دیتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارے سے گلا کرتے ہو؟ آؤ میدان کے اندر۔ مدارس عربیہ، تاجدار ختم نبوت، محمدیہ رجحان، پیر طریقت حضرت درخواستی، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ ہم نے آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا، آن دی کہ پوری دنیا کے اندر چینل چلے گا، چینل ہے پوری دنیا کو، ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، ہم تمہارے سے تمہارا پیسہ نہیں مانگتے، اس پیسے میں سے اللہ نے جو مال جان کا صدقہ نکالنے کو وہ ہمیں دینا، آپ نے کہا دیں گے، ہم نے کہا آپ ہماری سرپرستی نہ چھوڑنا، آپ نے کہا نہیں چھوڑیں گے، ہم نے کہا آپ ہمارے دعائیں کرنے نہ چھوڑنا، آپ نے کہا نہیں چھوڑیں گے، ہم نے کہا جو گندم میں اللہ کا حصہ ہے اللہ نے ہمارے لیے مختص کیا، آپ ہمیں وہ دینا، آپ نے کہا جی بسم اللہ۔ ہم نے آپ سے کہا تھا اللہ اکبر، اگر ختم نبوت کے چوکیدار مانگتے ہو، ہم نے کہا چوکیدار بنانے میں آپ ہمارے ساتھ مالی اور دعاؤں کا تعاون کریں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا مسجد کے محراب اور منبر بھرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ بھی محنت کرنا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور میرے پیارو پھر گلا بنتا ہے نہیں بنتا، جو آپ نے ذمہ داری ہمارے پہ لگائی، صبح 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، جو ذمہ داری تمہارے پہ لگی تھی، بتاؤ تم جمعے کے دن بھی نماز میں نہیں آتے، بتاؤ میرے عزیزو پھر میدان سے کون بھاگ گیا ہے؟ پھر ایک کھڑا ہوا، پھر جس نے کہا میاں سوچ سمجھ کی ذمہ داری کر، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، چھتی نہ بھاگ، ذمہ داری قبول کر۔ ختم نبوت کی پگڑی کے تحفظ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، خلافت راشدہ کے نظام کے لیے، حفاظ شریعت کے لیے، یہ ایک ہی ہے، قرآن کے قانون کے لیے تجھے مال دینا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک، تو نے کہا اپنے جسم پہ کوڑے کھانے پڑیں گے، ہم نے کہا ٹھیک، ملک سے بدر ہونا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک، کہ بچوں کو یتیم کرانا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک، قانون ہاتھی بیوی کو بیوہ کروانا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک، ایسی تیری موت آئے گی، تیرے چیتھڑے بھی نہ ملیں گے، ہم نے کہا ٹھیک، آپ نے فرمایا تھا نہیں تمہیں بوڑھوں کو تمہارے سینوں میں گولیاں اتاریں گے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ سبھی لوگ تمہارے سامنے مثال موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، آپ نے کہا تھا اسلام آباد کے ٹول پلازے کو خون میں رنگین کرنا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک، آپ نے کہا 10,000 قربانیاں ختم نبوت کے لیے دینی پڑیں گی، یہ تو گنتی کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا ہزاروں قربانیاں صحابہ کی عزت کے تحفظ کے لیے دینی پڑیں گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، رب اکبر کی قسم اٹھو میرے ساتھ، جن گھروں کے اندر چہکنے دمکنے کی آواز آتی تھی وہ گھر باپ کے سائے سے ویران ہو گئے، اس گھر سے میرے عزیزو اللہ اکبر ایک نہیں باپ بیٹوں سمیت کتنے جنازے اٹھ گئے، بتاؤ، ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ نبھانے میں اپنی جان اولاد کا خیال نہ کیا، بتاؤ، 1 من گندم یا 1,000 روپیہ دینے میں تمہیں تمہاری اولاد کا خیال کیوں آ جاتا ہے؟ ہم نے تمہارے سے مطالبہ کیا سال میں مدرسے کو 1,000 دو، کدی بچوں نو دیکھنا ہے، ہم نے آپ کے مطالبے پہ اپنے بچوں کو دیکھا ہے؟ عید کے دل میرے عزیزو صفائی کرنے والے بازار کے اندر گلی کے اندر کوڑا اٹھانے والوں کو تو عیدی ملتی ہے، جو قرآن پر صحابہ پہ قربان ہو گئے، یقین جانو انہیں عید کے دن بھی عید دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے محترم رجال کے سالانہ دارالعلوم محمدیہ کے اجتماع میں آنے والوں، اگر یہی لاپرواہی رہی تو پھر میرے عزیزوں ہمارے آنے والی نسلوں کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ مر گئے کفن میں لپٹے رہیں گے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے چھوٹے بڑے کے ہاتھ نہ سمجھو، میں سب کی نمائندگی کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے حکم کرتا ہوں، اپنی طرف سے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے ہمارا سارا بن جاؤ، ورنہ قیامت کے دن وہ پچھتانا پڑے گا کہ تمہیں تسلی دینے کے لیے میدان محشر میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یقین جانو
اللہ کی قسم ہم نے سب کچھ لٹا دیا لیکن اس داڑھی پگڑی کا سودا نہیں کیا. بتاؤ بتاؤ بتاؤ, میں بات نہیں کرتا, گلا ہو جائے گا. اس پگڑی کے تحفظ کے لیے, ختم نبوت کی چوکی داڑھی کے لیے ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, پیروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. میرے عزیزو, ایک ایک گھر سے کئی جنازے اٹھے. اگر ہمارے حوصلے میں, ہمارے عزم میں کمی نہ آئی تو پھر آپ ہمیں پیٹھ دکھا کے کیوں جاتے ہو؟ تکبیر مصطفیٰ صحابہ حق علماء دیوبند حق علماء دیوبند سر بلند شعبہ امامت کا ہو, خطابت کا ہو, تدریس کا ہو, تصنیف کا ہو, تحریر کا ہو, حدیث کا ہو, ختم نبوت کے کردار کا ہو, صحابہ کے دفاع کا ہو, ملک پاکستان کی ظالمیت کا ہو. کاش ہمارے آرمی چیف کو اللہ ایٹم بم جتنی طاقت دے دے اور وہ صرف مدارس, اسکول, کالج. آپ تو بہت اونچے لوگ ہو, بہت اونچے لوگ ہو. یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے, لیلن کی جوتیاں پہننے والے, جنہیں دال بھی پتلی مل جائے کھا کے خدا کا شکر ادا کرنے والے, آپ فلسطین کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہماری طرف اشارہ کر دو. خدا پاک کی قسم ہے, تمہیں پینٹ پہن کے بیلٹ باندھنے میں دیر لگے گی. انشاءاللہ اسرائیلی کتوں کو ہر میدان کے اندر اتر کر تگنی کا ناچنا چاہ دے تو ہمیں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار کہنا. ورنہ اللہ کی قسم آج آپ ہمیں میدان کے اندر اتارو بغیر تیل تلواروں کے, ہم اللہ اکبر پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے نہ رکھ دیں تو آپ مدرسوں کی امداد کرنا چھوڑ دینا. تکبیر مصطفیٰ دیوبند تکبیر. مولانا اگلی دل کی بات کہہ دوں ناراض تو نہیں ہوگے؟ کوئی رئیس, کوئی سردار ناراض تو نہیں ہوگا؟ جن کو تم نے اپنے ایمان کے بل بوتے پہ تولا ان کو بھی آزما کے دیکھ لو, جن کو تم نے دال روٹی پہ تولا ان کو بھی آزما کے دیکھ لو. گلا ہمارا کسی سے نہیں. لگاؤ میدان. جن کو تم نے یوں کہا ان کے پاس تمہارا فون سننے کے لیے وقت نہیں ہے, ہمیں آواز دو. ہم ساری رات تمہارے ابا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن نہ پڑھیں تو ہمارا نام اچھے لفظوں میں لینا چھوڑ دینا. پھر بھی گلا ہمارے سے. مولویاں شرم نہیں آتی؟ مولویاں کیا مولویاں؟ دنیا دار کے ساتھ صاف لگا سکتے ہو تو مولوی صاحب کے ساتھ صاف لگانے میں زبان ہلتی ہے. اللہ آپ گواہ رہیے, ہمارا گلہ نہیں, شکوہ نہیں, ہمارا ایک درد ہے. ہم نے آپ کو سنا دیا. اسی درد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ طائف کی گلیوں میں جب جوتا مبارک بھی پاؤں مبارک کے ساتھ جڑ گیا تھا, ایک پہاڑ کے کونے میں بیٹھ کر یوں کر کے آنسو بہائے اور یوں کر کے دیکھا. جبرائیل بھی, میکائیل بھی, آسمان کے فرشتے سارے آئے کھڑے ہیں. اللہ میں کسی کی مدد نہیں مانگتا, اتنی مار کیوں پڑوا رہا ہے؟ اللہ کہیں تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ یا اللہ میں اپنی کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں, ہمیں ان سے گلا کوئی نہیں, شکوہ بھی کوئی نہیں. اللہ ہمارے سمجھانے میں, ہمارے پڑھنے میں, ہماری شہادتوں کی داستان رقم کرنے میں, بچے اجڑوانے, گھر اجڑوانے, بچے یتیم کروانے میں اللہ کوئی کمی آ گئی تو ہمیں معاف کر دے. اللہ دنیا میں چھوڑ دے, تو ہمیں نہ چھوڑنا. یا اللہ لوگ ہماری سرپرستی چھوڑ دیں, اللہ آپ قرآن والوں کو نہ چھوڑنا. ان مسجدوں کے اماموں نے تمہارے سے مانگا کیا؟ تمہارے گھروں کے اندر کام کرنے والی کی تنخواہ زیادہ, محمد کا ممبر محراب سنبھالنے والے کی تنخواہ کا معیار کوئی نہیں. آؤ ہمارے مدرسوں میں آ کے دیکھو,
8 مہینے ہو گیا اساتذہ کی تنخواہ نہیں ملی۔ میرے عزیزو تجھے 2 دن نوکری سے تنخواہ سے اوپر ہو جائیں تو احتجاج کرنے کے لیے روڈ پہ آ جاتا ہے۔ بتاؤ میرے عزیزو، ہمارا احتجاج روڈوں پہ نہیں ہوتا، ہمارا احتجاج مسلح پہ بیٹھ کے ہوتا ہے۔